السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک دنیا۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بتاؤں گی۔ یہ واقعہ بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلتے ہوئے تندور میں کیسے گئے، دریا کی موجوں سے ماں کی گود میں کیسے آئے، آپ کی اطلاع دینے کی کوشش کرنے والا 3 مرتبہ گونگا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ میں انگارہ کیوں رکھا، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح روم کے بادشاہوں کا لقب کیسر، فارس یعنی ایران کے بادشاہوں کا کسریٰ، یمن کے بادشاہوں کا تب، ترک بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا نجاشی ہوا کرتا تھا۔ مگر جتنے بھی بادشاہ گزرے ان سب میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔ فرعون کا نام ولید بن مصب بن ریان تھا اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا جو کہ اسلام لے آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے ہزاروں لڑکے قتل کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ کے پاس وہ دائی آئی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دائی کا جوڑ جوڑ کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کہا، میں تو اس لیے آئی تھی کہ اگر لڑکا ہو تو اس کو ذبح کی ترکیب کروں، لیکن اس بچے سے مجھے محبت ہو چکی ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیجئے تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ لگ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی۔ فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے فوراً اپنی والدہ کو جاسوسوں کی اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آئی، گھبرا کر انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ فرعونیوں نے آ کر کونا کونا چھان مارا لیکن کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا اور واپس چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ میں جان آئی۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ جا کر دیکھا اللہ تعالیٰ نے بچے پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صحیح سلامت نکال لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک بڑھئی کے پاس صندوق لینے گئیں۔ اس نے پوچھا، تم نے لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے، ہو سکتا ہے وہ فرعونیوں سے بچ جائے۔ اس بڑھئی نے ان کو صندوق تو بیچ دیا لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ فرعون کے ان بے رحم جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے پر مقرر تھے تاکہ انہیں نئے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتا سکے۔ جب بڑھئی ان کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز بند کر دی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا چاہا تو فرعونیوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور وہاں سے بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کھول دی اور وہ دوبارہ فرعونیوں کی طرف گیا تاکہ ان کو بتا سکے، مگر پھر گونگا ہو گیا۔ ہاتھوں سے اشارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے پاگل سمجھتے ہوئے دوبارہ مارا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے پہنچا تو اس کی زبان دوبارہ بند ہو گئی اور اندھا ہو گیا۔ اس کو پھر مار کر بھگا دیا گیا۔ اس پر اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے اب کی بار زبان اور بینائی دے دے گا تو پھر کسی کو اس بچے کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کے بولنے اور دیکھنے کی طاقت لوٹ آئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بچانے پر قدرت رکھتا ہے۔
ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو 4 ماہ تک چھپا کر رکھا۔ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ وہ بیٹی برص کے مرض میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ فقط اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہے جب دریا میں سے انسان جیسی کوئی چیز مل جائے اور اس کا لعاب یعنی تھوک لے کر برص والی جگہ پر ملا جائے، اور یہ بھی اس وقت ممکن ہے جب فلاں دن فلاں مہینہ ہو اور دن بھی خوب روشن ہو۔ فرعون کے خوف سے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ، جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں، دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر صندوق منگوا لیا۔ خدام نے صندوق کھولنے کی کوشش کی لیکن نہ کھلا، توڑ کر کھولنا چاہا لیکن نہ ٹوٹا۔ فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ کو صندوق کے اندر سے ایک نور نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیا، تو جب حضرت آسیہ نے صندوق کھولنا چاہا تو آسانی سے کھل گیا۔ جب صندوق کھل گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون اور حضرت آسیہ دونوں کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ انہوں نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا، اور یہ بچہ وہی تھا جس کے بارے میں طبیبوں اور جادوگروں نے مشورہ دیا تھا۔ فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب مبارک لے کر جب اپنے برص والے مقامات پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی، اور اس نے محبت سے بچے کو گلے لگا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، لیکن آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی کہ نہ معلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ آخر کار انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا، میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم اپنی والدہ کو فرعون کے محل لے گئیں، اور ان کی والدہ نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا بچہ مل گیا۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جس فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کے ذمہ لگا دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے اٹھا کر دوبارہ ان کی والدہ کی گود میں پہنچا دیا۔ فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، ممکن ہے اسے قتل کے خوف سے دریا میں ڈال دیا گیا ہو۔ فرعون نے یہ سن کر بچے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھا بجھا کر منا لیا اور اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ایک چھوٹی سی ڈنڈی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک آپ علیہ السلام نے ڈنڈی فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون اس مار سے سوچ میں پڑ گیا اور آخر کار آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو حضرت آسیہ بولی، اے بادشاہ، غصہ مت کر اور خود کو بدبخت نہ کر، کیونکہ یہ تو چھوٹا ہے، اگر تو چاہے اس کو آزما لے۔ میں تھال میں سونا اور انگارہ رکھ دیتی ہوں، تو دیکھ لے یہ کس کو اٹھاتا ہے۔ فرعون اس کے لیے تیار ہو گیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ پھر جب اس کی تپش محسوس ہوئی تو اسے پھینک دیا۔ اس طرح فرعون اپنے ناپاک ارادے سے باز رہا۔ اس ویڈیو کو پلیز لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔